السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دن بھر میں رونما ہونے والے مغربی استعماریت، دہشت گردی اور منافقت کے واقعات کا۔ آج کے پوڈ کاسٹ کی شروعات میں حسبۂ عادت غزہ سے کرنا چاہوں گا کہ آج پھر کم سے کم 42 غزہ کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ ان کو مختلف طریقوں سے مارا جا رہا ہے، ان کو غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے امدادی خیموں میں مارا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ، ان کے محلوں پہ ایئر اسٹرائکس کرے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے قتل عام کا سلسلہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو اگلی سرخی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اس کا تعلق مغربی جھوٹ سے، کہ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل پہ ایک خبر چھاپی جاتی ہے جہاں پہ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ مغربی کنارے کے شہر ہیبرون کے کافی سارے بڑے شیخ ہیں، وہاں کے جو سیاسی قائدین ہیں، انہوں نے اسرائیلی حکومت کے ساتھ ایک خفیہ اگریمنٹ کرا ہے، ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے کہ وہ ہیبرون کے علاقے کو توڑ کے فلسطین سے الگ کر کے اس کو اسرائیل کے اندر ضم کروا دیں گے۔ اس کے نتیجے میں اس سرخی کے اندر کچھ نام لیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہیبرون کے اندر سے مقامی جو وہاں کے صحافی ہیں، ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں، وہ اس خبر کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو تمام وال اسٹریٹ جرنل نے جو نام لیے ہیں لوگوں کے، در حقیقت یہ لوگ کوئی ہی نہیں، نہ ان لوگوں کے کوئی نام ہے، نہ ان لوگوں کے کوئی خاندانی تعلقات ہیں، نہ ان لوگوں کی کوئی سیاسی وابستگی ہے۔ لیکن پھر بھی ایک جھوٹا بیانیہ اور جھوٹا چورن بیچنے کے لیے مغربی دنیا میں کہ اسرائیل جیت رہا ہے، اور جو اسرائیل کا جو نظریہ ہے وہ زیادہ سچا ہے اور پکا ہے، اس جھوٹ کو بیچنے کے لیے مغربی میڈیا کس طرح کام کر رہا ہے، یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال۔ غزہ کے اندر اس لائیو سٹریم ہوتے ہوئے قتل عام سے بے بس اور لاچار ہو کر برطانیہ کے اندر ایک ایکٹیوسٹ گروپ نے ایک منفرد سا ایک قدم اٹھایا کہ انہوں نے رائل ایئر فورس کے ایک بیس میں گھس کے برطانیہ کے ایک عسکری جہاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری۔ یہ جو گروپ ہے فلسطین ایکشن، اس کے خلاف برطانوی حکومت نے کریک ڈاؤن کرا۔ اس کے بعد سے انہوں نے برطانیہ کی طرف سے ایک فیصلہ آیا کہ ہم اس فلسطین ایکشن گروپ کو ہم دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آج کچھ احتجاج ہوتے ہیں، جس کے اندر ایک تصویر آتی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک 88 سالہ عورت جو کہ ایک کرسچن ہے، اس کو صرف اس الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ وہ فلسطین ایکشن کو سپورٹ کر رہی تھی، یعنی کہ اب برطانوی قانون کے مطابق وہ ایک دہشت گرد ہے۔ تو آپ اس عورت کی عمر دیکھ سکتے ہیں، اور ہم مغربی دنیا کی اخلاقیات اور زاویہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس 83 ایئر کی عورت کو اسی کلاس میں رکھا جا رہا ہے، اسی سوچ سے، اسی قانونی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے جس طرح کے مغربی دنیا میں اسامہ بن لادن کو یا کسی داعش کے دہشت گرد کو دیکھا جاتا ہے۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق پھر غزہ سے، کہ آج ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ مغربی دنیا کیا چاہتی ہے، غزہ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو اس میں سے ایک جو سولوشن نکالا جا رہا ہے بوسٹن کنسلٹنسی گروپ کے تھرو، جس میں اب ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ کا بھی نام آ گیا، یعنی کہ اس برطانوی وزیر اعظم کا جو کہ عراق کی جنگ کے لیے سب سے زیادہ اتاولا تھا۔ عراق میں جو 2 کروڑ 69 لوگوں کو مارا گیا تھا، ان میں سب سے زیادہ خون اگر کسی کا رنگا ہوا ہے تو اسی گھٹیا انسان کا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مغربی ایک پلان پیش کیا جانے والا ہے غزہ کے لوگوں کو، کہ ان میں سے ہر وہ شخص جو کہ اپنے خوشی سے غزہ چھوڑ کے، اپنی زمین کو چھوڑ کے، اپنی اس علاقے کی نسل کشی میں مدد کرنا چاہے گا، تو اس کو چند ہزار ڈالر دے کے اس کو غزہ سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی کہ اب مغربی دنیا کا ایک براہ راست ایک پلان چل رہا ہے کہ ہم کس طرح نسل کشی کریں غزہ کے اندر۔ ہم قتل عام کر کے تھک چکے ہیں، لیکن وہاں سے اب ان کی نسلوں کو ہی ختم کر دیا جائے، اور اس کی جگہ پہ اب مغربی طرز پہ ایک نئے ٹرمپ ریویرا بنائے اور ہالیڈے ریزورٹس بنائے، اور زمین کو مکمل طور پر اسرائیل میں ضم کر لیں۔ اب اگر ہم غزہ کے اندر ایک ممکنہ جنگ بندی کے بارے میں بات کریں، تو ہمیں ایک 2 3 سرخیاں ملتی ہیں، کہ پہلی تو یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے، وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوگی جنگ بندی کے معاہدے کے حوالے سے ہی۔ اور دوسرے اور پہ اسرائیل نے اپنے کچھ ڈپلومیٹس کو، سفارتی خانے کو انہوں نے بھیجا ہے قطر کے اندر، تاکہ وہاں پہ حماس سے بات کی جا سکے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے مقامی صحافی ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک ممکنہ جنگ بندی ہونے سے پہلے ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے کہ جو شمالی غزہ ہے اس کو مکمل طور پر جنوبی غزہ سے کاٹ دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں ایک متحرک طور پہ اسرائیلی فوج تمام شمالی غزہ کے اندر ہسپتالوں پہ، اسکولوں پہ، اور جو دیگر تنصیبات ہیں ان پہ لگاتار حملہ کر رہی ہے، اس کوشش میں کہ جو شمالی غزہ ہے وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہاں پہ کوئی انسان رہ سکے، تاکہ پھر بعد میں جب اسرائیل اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کے لیے کافی آسانی ہوگی۔ آج کی جو اگلی سرخی آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا، اس کا تعلق اسرائیل کی مقامی سیاست سے، کہ ان کے مجلس شورا میں جو حریدی یہودی فرقہ ہے، جو کہ کئی سالوں سے بنجامن نیتن یاہو کی مدد میں کھڑا ہوا ہے، لیکن جو ایک حریدی فرقہ ہے
وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے جو نوجوان ہیں وہ اب فوج کے اندر داخلہ لیں یا پھر کسی بھی نامحرم عورت کے ساتھ کوئی تعلقات رکھیں۔ تو اس نتیجے میں ایک کافی دہائیوں سے چلتا ہوا ایک ایشو ہے جہاں پہ حریتی یہودیوں کو اسرائیل کی فوج میں ضم نہیں کیا جاتا، لیکن اب ان کے سپریم کورٹ نے پچھلے سال ایک آرڈر دیا کہ اب جو حریتی نوجوان لوگ ہیں ان کو بھی زبردستی اب فوج کے اندر داخل کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں اب بتایا جا رہا ہے کہ کچھ 53,000 حریتی اس طرح کے نوجوان لڑکے ہیں جن کو اب فوج میں زبردستی ان کو داخلہ لینا پڑے گا۔ تو اب یہ ایک ان کی مجلس شورا میں ایک بڑھتی ہوئی پریشانی ہے کہ ممکنہ طور پر آنے والے 5 مہینوں کے بعد بنجامن نتن یاہو کی حکومت پھر گر سکتی ہے، اگر جو حریدی ان کے پاس جو سیٹس ہیں ان لوگوں نے اب بنجامن نتن یاہو کو سپورٹ کرنا بند کر دیا۔ آج کی جو اگلی سرخی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے بحر کلزم سے، کہ اب یمن کے جو ہوتی فیکشن ہے اس نے پھر سے ایک کارگو شپ پہ حملہ کرا ہے جو کہ ایک یونانی کمپنی کی کارگو شپ تھی۔ اس پہ ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کشتی ہے اب ناقابل استعمال ہو چکی ہے، وہ سمندر کے اندر ڈوبنے والی ہے۔ اب یہ ایک چلتا ہوا سلسلہ ہے، چلتی ہوئی روش ہے کہ ہوتیز کی جانب سے یہی بولا جا رہا ہے کہ حملے جب تک چلتے رہیں گے جب تک کہ غزہ کے اندر جنگ بندی نہیں ہو جاتی اور جب تک کہ اسرائیل اپنی فوجوں کو غزہ سے واپس باہر نہیں لے آتا۔ اب چونکہ اب جنگ بندی کا معاہدہ آلریڈی قطر میں بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں، تو ابھی ایک اسکلیشن ہے، ایک بڑھاوا ہے اس لڑائی کے اندر۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے، مغربی دنیا کی جانب سے، بالخصوص یونان کی جانب سے کیا آتا ہے۔ کہ آج اسرائیلی حکومت کی کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جہاں پہ انہوں نے ایک اس بات کی ایک اپروول دی ہے کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن، جو کہ ابھی ایک اسرائیلی امریکی یہ جو امدادی تنظیم ہے جو کہ وہاں پہ اپنے لوگوں کو، اس غزہ کے لوگوں کو بلاتی ہے اپنے خیموں میں، وہاں پہ ان کو قتل کرتی ہے، تو یہ جو تنظیم ہے اس کو چلتے رہنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اب یہ مزید آنے والے کئی مہینوں تک یہ چلتی رہے گی، اور اس کا ایک تنقید آئی ہے سامنے اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام میں، کہ یہ بول رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے یہ جو امدادی تنظیم چلائی جا رہی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک امدادی تنظیم کو چلانے کا، کہ ان لوگوں کی طرف سے اجازت صرف یہ آتی ہے کہ ہم دن میں 100 ٹرک کو لے کر آ سکتے ہیں، وہ 100 ٹرکس مکمل طور پر ناکافی ہیں غزہ کی آبادی کے لیے۔ اور اقوام متحدہ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ اگر ہمیں اجازت مل جائے، جو کہ ہمیں اسرائیلی حکومت نے روکا ہوا ہے، تو ہم ہر 24 گھنٹے کے اندر 500 سے 600 ٹرکس غزہ کے اندر پہنچا سکتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں مصنوعی طور پر روکا جا رہا ہے۔ آج کی جو آخری سرخی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ اسرائیل کی اپنی میڈیا کی جانب سے، کہ ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اسرائیلی فوجی دانیل ادری نام کا، اس نے کل غزہ سے واپس آنے پہ، اپنے گھر پہنچنے پہ اس نے خودکشی کر لی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے غزہ میں بھی سرو کرا، اس نے لبنان میں بھی سرو کرا، اس نے اپنے جسم پہ آگ لگائی، اور اپنے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے اس نے گاڑی کے اندر آگ لگائی اور اپنے آپ کو جھلسا کے اپنا خودکشی کر لی۔ اور اس کی اماں ہیں وہ اب آ کے بتاتی ہیں کہ اس کا جانے والا بیٹا صرف یہ آخری رات اپنا رو رہا تھا کہ مجھے ابھی بھی غزہ کے لوگوں کی لاشوں کی جلتی ہوئی بدبو آتی ہے، ان کی بو آتی ہے جلتی ہوئی لاشوں کی، اور مجھے ان کی لاشیں ہر جگہ نظر آتی ہیں اب مجھ سے، اور وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں، امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔